ایک بات سنتے چلے آ رہے ہیں کہ بیٹی سے نہیں، بیٹی کے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ تو یہی ہے کہ ہم بچیاں جو ہوتی ہیں نا، جب پیدا ہوتی ہیں نا، ماں باپ کی بڑی لاڈلی ہوتی ہیں، بچیوں کی حرکتیں اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ وہ خود سے پیار لیتی ہیں۔ ماں باپ بڑے لاڈ پیار سے ان کو پالتے ہیں، ان کی تمام خواہشیں پوری کرتے ہیں، بہتر سے بہتر تعلیم دلواتے ہیں۔ جتنی مرضی بچی آپ کی ٹیلنٹڈ، انٹیلیجنٹ اور بڑی آپ کی پسندیدہ ہو، لیکن اگر آپ کسی غلط رشتے میں اس کو جوڑ دیتے ہیں، جہاں کسی ایسے گھر میں اس کا رشتہ کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں میں ان کو بھیج دیتے ہیں جو کہ نہ قدرے ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ کی بیٹی میں چاہے جتنا بھی ٹیلنٹ ہو، کتنی ہی وہ آؤٹ کلاس ہو، لیکن وہاں پہ یہ چیز میٹر ہی نہیں کرے گی اگر اس کی وہاں پہ قدر کرنے والے لوگ ہی نہیں ہوں گے، اگر اس کی اس انٹیلیجنسی کو پہچاننے والے لوگ ہی نہیں ہوں گے، اگر ان کا جس کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑا جا رہا ہے اگر وہ اس کی رسپیکٹ ہی نہیں کروانا جانتا، تو پھر اس کی وہ ساری چیزیں، ساری تعلیم جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی۔ ہمیشہ وہ ایک گھر سے جب دوسرے گھر میں جاتی ہے تو وہاں بہت سے لوگوں کے رویوں کو اس نے سہنا ہوتا ہے اور دیکھنا ہوتا ہے، آبزرو کرنا ہوتا ہے۔ وہ کافی محاذوں پہ اس وقت کام کر رہی ہوتی ہے، نیا ماحول ہوتا ہے، نئے سب کے طور طریقے ہوتے ہیں، ان کو سمجھنے میں اس کو ٹائم لگتا ہے۔ اس وقت اتنا اس پہ پریشر ہوتا ہے، اگر تو وہ اس پریشر کو سہ لے تو ٹھیک، اگر وہ اگنور کرے تو بے حس، اگر وہ روئے تو وہ ناشکری، اگر وہ احتجاج کرے اور اس کے اوپر اپنا کوئی اپنی پروٹیکشن کے لیے کوئی پروٹیسٹ کرے تو اس کو بدتمیز کہیں گے کہ یہ تو بہت بدتمیز ہے، اس کو تو بالکل تمیز نہیں ہے۔ اس وقت یہ نہیں، اس کی فیلنگس وہ نہیں سمجھا جاتا، اس کی جو اس پہ گزر رہی ہے، جو وہ سہ رہی ہے، وہ جو اس کی ان فیلنگس کو سمجھے بغیر اس کو لیبل کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ اتنا برداشت کرتے ہوئے یہ سارا ٹائم گزار رہی ہوتی ہے کہ میں شاید کبھی کسی کو خوش کر سکوں، اور ایک طرف اس کی شوہر کی بھی اس کو سپورٹ نہیں ہوتی ہے، اور وہ لوگوں کو خوش کرنے کے پلیزنگ کے ماحول میں رہتے رہتے اس کو لگنے لگتا ہے کہ نہیں، میں اب فیل ہو گئی ہوں، میں اب کسی کو خوش ہی نہیں کر سکتی۔ تو اس کو ایک وقت میں ایسا لگنے لگتا ہے کہ شاید وہی غلط ہے، شاید اس میں ہی خامی ہے، شاید وہی سب کو صحیح طرح ڈیل نہیں کر پا رہی۔ اس نہج پہ پہنچا دیا جاتا ہے، اس کے جذبات کو اتنا بری طرح سے روندا جاتا ہے، ہر وقت اس کو تانے سنائے جاتے ہیں کہ وہ اندر ہی اندر سے ٹوٹنے لگتی ہے، اندر ہی اندر سے بکھرنے لگتی ہے، اور وہ اپنے گھر کو سنبھالنے کے چکر میں اپنے پیارے رشتوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر والوں کو پریشان بھی نہیں کرنا چاہتی، اور عورت جو ہے وہ آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگتی ہے، بکھرنے لگتی ہے، اور ایسی سٹیج آتی ہے کہ وہ بس سب کچھ بھول کے نا ایک بغاوت اس کے اندر اتر آتی ہے۔ اس وقت کہتے ہیں کہ جی یہ تو پاگل ہے، اس کو پاگل کا لیبل دے دیا جاتا ہے، اور جب کوئی بہت زیادہ کرنے کے باوجود اس طرح کے لیبل سنتا ہے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے، اس کو وہ پھر کتنی مایوس ہوتی ہے ایک عورت، یہ ایک بیٹی تو یہ وہی جانتی ہے۔ اس لیے پلیز ہمیں اپنی جو ہم بچیاں ہوتی ہیں، ہم ان کو جب اپنے گھروں میں لے کے آتے ہیں تو پلیز انہیں کمفرٹیبل زون دیں، پلیز ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں، پلیز جو ہسبینڈز ہوتے ہیں وہ اپنی بیویوں کو سپورٹ کریں، ان کو ساتھ لے کے چلیں، کسی کو بھی حق نہیں دیں کہ وہ ان کو ٹیز کرے، ان کو اس نہج پہ پہنچا دے کہ وہ اپنے لیے جب بات کرے تو وہ بدتمیز کہلائے، وہ بے حس کہلائے، وہ ناشکری کہلائے۔ اس طرح کی چیزوں کے لیے تو ہم نہیں اپنے گھروں میں بچیوں کو لے کے آتے نا۔ تو پلیز اپنی بہوؤں کو، جنہیں ہم اپنے گھروں میں لے کے آتے ہیں، اپنی بیویوں کو پلیز ان کی فیلنگس کی رسپیکٹ کریں، اور ان کو کمفرٹیبل زون دیں کہ وہ ٹوٹے نہیں، بکھرے نہیں، وہ ایک اچھی اولاد کی پرورش کر سکے، ان کو ایک اچھا ماحول دیں۔